السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سیدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو سورہ اعراف کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی خلقت اور پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں، اور تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے میں کتنے دن میں پیدا کیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے کی آیات میں بیان کیا گیا، جنت کا دوزخ کا ذکر کیا گیا تھا، وہاں کی نعمتوں کا اور دوزخ کے ہولناک عذابوں کا ذکر کیا گیا تھا، تو گویا کہ وہ انتہائی حالت انسان کی جو ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ آخر کار انسان کو ایمان والا ہوگا تو جنت میں جائے گا، کافر اور مشرک ہوگا تو دوزخ میں جلے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو بھی بیان کر رہا ہے اور تمام کائنات کی چیزوں کے پیدا کرنے کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ اے لوگو، یہ تم نے جنت کا ذکر سنا، دوزخ کا ذکر سنا، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے رب کو مانو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور یہی نہیں بلکہ کائنات میں جو جو چیزیں دکھ رہی ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر ان ربکم، تمہارا رب ہے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا، رب کے معنی پالن ہار کے، پرورش کرنے والے کے، کسی کو اس کی ابتدائی حالت سے پروان چڑھا کر اس کو انتہا تک پہنچانے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ ایک پرورش ہماری والدین بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی پرورش ایک عارضی طور پر ہوتی ہے، چند سالوں اور مہینوں کے لیے ہوا کرتی ہے، اس کے بعد وہ بچے سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی انسان کو پیدا کیا ہے تو ابتدا سے لے کر اس کی دنیاوی مدت تک اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو رب اسے ہی کہتے ہیں کہ کسی کو پیدا کر کر اس کو انتہائی حالت تک پہنچانا اور اس کا جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کو اس تک پہنچانے والی ذات کو رب تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔
تو باپ بھی پرورش کرتا ہے، لیکن باپ کی پرورش عارضی ہے، اور باپ کی پرورش میں یہ باپ پرورش کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ امید و آرزو اور حرص و لالچ لے کر کرتا ہے، یہ پرورش کر رہا ہوں، بڑا ہو کر یہ میرا سہارا بننے والا ہے، میں جب اب بیمار پڑ جاؤں گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرے سہارا بننے والا ہے، اس غرض اور یہ امید لے کر پرورش کرتا ہے باپ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بغیر کسی غرض اور امید کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اس کو پروان چڑھا کر اس کو انتہائی مدت تک پہنچاتا بھی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ان ربکم، کہ یقیناً تمہارا رب جو تم کو ابتدا سے لے کر انتہا تک تمہارے نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، کون ہے تمہارا رب؟ الذی، جو تم کو رزق پہنچاتا ہے، وہی ذات ہے جو خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، والارض، زمین کو بھی پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ تمام کائنات کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمایا۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت کا یہ عالم ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کن کہتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمام کائنات کو ایک پل، ایک آنے واحد میں پیدا کر دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ 6 دن میں تمام کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں، تم بھی کسی بھی کام کو اطمینان کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ کیا کرو اس کے اندر۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ آنن فانن میں کوئی تمام کائنات کو بنا سکتا تھا، لیکن نہیں بنا کر وہ اطمینان کے ساتھ ایک ایک چیز کو ایک ایک طریقے سے، ایک ایک چیز کو ایک ایک دن میں پیدا فرمایا۔ اسی طرح تمہارا کام بھی ہے کہ ہر کام کو اطمینان اور یہ آہستگی کے ساتھ، بردبار اور وقار کے ساتھ وہ کام کو کیا کرو۔ اور پھر 6 دن یہاں پر جو اللہ نے فرمائے، خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں کا ذکر پہلے ہے، زمین کا بعد میں ہے، چونکہ آسمان بھی ساتھ ہے، زمین بھی ساتھ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زمین کے طبقات کے لحاظ سے ساتھ ہے، اور آسمان اپنے درجوں کے اعتبار سے وہ بھی ساتھ ہے، ساتوں آسمان ہے۔ تو آسمان کا ذکر یہاں پہلے آیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کا ذکر فرمایا اس کے اندر۔ اور 6 دن کا جو ذکر فرمایا تو علماء فرماتے ہیں کہ کب سے شروع کیا اللہ نے؟ یوم الاحد، یعنی اتوار کے دن سے یہ چیزوں کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ اتوار سے لے کر جمعے تک 6 دن ہوتے ہیں، یہ 6 دن میں تمام کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اتوار اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلقت کا معاملہ فرمایا کہ زمین کو بنانا، پیدا کرنا، یہ پورے کرۂ ارض پر اس کو پھیلا دینا، یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کے دن پیدا فرمایا۔ منگل چہارشنبے کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے جھاڑ، پہاڑیں، درختیں، یہ جنگلات وغیرہ، اس تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہاں جمعرات اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی خلقت اور تخلیق فرمائی، اور جمعے ہی کی ساعت میں آخری وقت میں جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس لحاظ سے انسانیت کی تخلیق کی ابتدا بھی جمعہ کے دن ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو پیدا فرما کر انسانیت کی تخلیق کی ابتدا وہاں سے فرما دی۔ تو یہ جملہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمائے، تو یہ بتانا مقصد یہی ہے کہ تم بھی کسی بھی کام کو، عبادت ہو، کوئی کام ہو، اس کو اطمینان کے ساتھ پورے مکمل اچھے انداز سے تم اس کو روب عمل لانے کی کوشش کیا کرو،
ہم رب ہو کر، قدرت والے ہو کر ہم کوئی کام کو جلد بازی میں نہیں کر رہے ہیں، تو تم بندے ہو، مجبور ہو، تو تمہارا کام بھی ہے کہ ہر کام کو تم بردباری کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تمہارا کرنا تمہارے یہ لیے لازم ہے۔ تو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تو اللہ نے یہ 6 دنوں میں تمام کائنات کو پیدا فرمایا، اور ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کی جانب متوجہ ہوا۔ عرش پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص جلوہ گری فرمائی، یا اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنے احکامات کے صادر کرنے نکالنے کی جگہ بنائی، پائے تخت بنایا عرش کو۔ عرش کو بھی، عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش تخت کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پائے تخت عرش کو بنایا کہ عرش الہی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات روئے زمین پر پھیلتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ احکامات دینا ہوتا ہے تو عرش الہی پر فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ وہاں سے احکامات دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے استویٰ علی العرش کے معنی یہ ہے کہ اللہ عرش کی طرف متوجہ ہوا، یا عرش کے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دارالخلافہ یا اپنا پائے تخت بنایا، کہ تمام احکامات کے نکلنے کی جگہ بنایا، کہ وہیں سے احکامات اللہ تعالیٰ کے نکلتے ہیں، فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، اب یہ عرش یہ کہاں پر ہے؟ یہ تو احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ یہ جیسا کہ 7 آسمان ہیں، اس کے بعد جنت ہے، جنت کے مختلف درجات ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا جو ہے جنت الفردوس ہے۔ وہ جنت الفردوس کا جو چھت ہے، وہ چھت یہ عرش الہی ہے۔ جنت الفردوس جہاں جا کر ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سے عرش الہی شروع ہوتا ہے وہاں سے۔ تو وہ عرش الہی کے سے اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکامات کو، دنیاوی احکامات کو دنیا میں بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، رات کو دن میں ڈھانک دیتا ہے۔ یعنی ڈھانکنے کا مقصد یہ ہے کہ فضا میں، جو فضا ایک تاریک شے کو کہتے ہیں، اس کے اندر جب دن کا وقت آتا ہے تو فضا روشن ہو جاتی ہے، اور جب دن چلا جاتا ہے تو پھر فضا پوری تاریک ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات جب آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن جب آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یا قیامت تک چلنے والا ہے، کہ جب یغشی اللیل النہار، کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن پر ڈھانکتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا یکور اللیل علی النہار، کہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، یکور النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر لپٹتا ہے۔ جب دن سمیٹتے سمیٹتے لپیٹتے لپیٹتے جب کیا ہے دن کا وقت انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو رات شروع ہوتی ہے، پھر رات لپیٹی جاتی ہے آہستہ آہستہ، تو پھر اس کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔ تو یغشی اللیل النہار، تو یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، اور اس نظام کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ یطلبہ حثیثا، یہ اس کو رات دن کو طلب کر رہا ہے تیزی کے ساتھ، یعنی کہ وہ دن یہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی ختم ہو اور میں رات کو پالوں، رات یہ چاہتی ہے کہ رات جلد سے جلد گزر جائے پھر دن کو پالوں۔ یہ نظام یہ ہمیشہ چل رہا ہے۔ یطلبہ حثیثا، کہ یہ رات دن کو طلب کرتا ہے، دن رات کو طلب کر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ یہ سب نظام چل رہا ہے اس کے اندر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نظام، کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے، اور پھر آگے ذکر آ رہا ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اللہ تعالیٰ نے سورج بھی بنایا، والقمر چاند بھی بنایا، والنجوم ستارے بھی بنائے، مسخرات بامری، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔
سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، مسخر ہے، اللہ کے زیر نگو ہے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، جیسا اللہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ مسخرات بامرہ، تو جیسا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جس دن میں جس وقت نکلنے کا سورج کو حکم دیا جاتا ہے اسی وقت نکلتا ہے، جس وقت رات کو آنے کا حکم دیا جاتا ہے اسی وقت رات آتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ کیا فرمایا، والشمس تجری لمستقر لها، سورج چل رہا ہے اپنے ایک محور میں، ایک اپنے مقررہ مقام پر سورج چلتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کے ہم نے مختلف منزلیں بنا دی اس کے اندر، وہ چاند اپنے وہ منازل طے کرتا ہے۔ سورج جو نکلتا ہے تو ہر روز ایک مقام سے نہیں نکلتا، ایک مقام پر نہیں ڈوبتا سورج، بلکہ ہر روز الگ الگ مقام سے نکلتا ہے، مشرق کے الگ الگ مقام سے نکلتا ہے، مغرب کا الگ الگ مقام پر ڈوبتا ہے۔ ہر روز کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب مشرقی علاقے سے جب سورج نکلتا ہے تو اب ادھر سورج کی ابتدا ادھر اگر کہ ایک جانب سے ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ سال کے ختم پر وہ انتہائی مشرق کی طرف جا کر وہاں سے نکلتا ہے، اور وہ انتہائی مغرب کی طرف جا کر وہ سورج ڈوبنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا ہے، اور ایسا نظام ہے کہ آج دنیا والے نظام الاوقات یہ بنا چکے ہیں، اور یہ پہلے تو سال بھر کا بنتا تھا، اب تو تقریباً صدیوں کا نظام العمل بنایا جا رہا ہے اس کے اندر، سینکڑوں سالوں کا، کہ یہ نظام العمل میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو شروع سے جو چل رہا ہے ہزاروں برس سے آج تک اس میں فرق نہیں آیا، تو آئندہ صدیوں میں بھی اس میں فرق نہیں آ سکتا۔ جنوری کے 21 جنوری کو جہاں سورج نکلا تھا 2022 میں، 2023 میں بھی 21 جنوری کو اسی مقام سے نکلے گا اور اسی مقام پر ڈوبے گا جہاں 21 جنوری 22 میں نکل کر ڈوبا تھا اس کے اندر۔ یہ نظام اللہ نے بنا دیا ہے اس کے اندر، اور یہ نظام جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر کوئی ذرا برابر تبدیلی نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی بگاڑ نہیں اس کے اندر۔ یہاں دنیاوی نظام جو بنایا جاتا ہے اس کے اندر فرق آ جا سکتا ہے، لیکن رب کا نظام بنایا ہوا ایسا ہے کہ اس کے اندر ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ اللہ فرما رہا ہے مسخرات بامرہ، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور یہ اپنے اپنے منازل طے کر رہے ہیں، اپنے اپنے سیاروں میں، برج میں، اپنے اپنے افلاک میں یہ چل رہے ہیں اس کے اندر۔ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ سورج کا آنا، ڈوبنا، رات کا آنا، ستاروں کا نکلنا، یہ سب انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، ان کے اپنے اوقات کو مقرر کرنے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے سورج اور چاند کے ذریعے سے، سورج کے ذریعے سے دن معلوم ہو، چاند کے ذریعے سے رات کی رنگینیاں اور رات کی یہ چاندنی رات اس کے اندر ان کو معلوم ہو اور وہ اوقات کو مقرر کر سکیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ تمام کائنات کے نظام کو سورج اور چاند کے اوپر منحصر کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اپنے اوقات کو مقرر کر کے اس کے مطابق عمل کر سکیں اس کے اندر۔ اور یہ نظام جو چل رہا ہے یہ صرف دنیاوی کائنات کا نظام ہے۔ یہ جنت میں نہ سورج ہوگا، نہ سورج نکلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چاند، نہیں، کچھ بھی نہیں وہاں پر۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اوقات معلوم ہوتے ہیں سورج سے، چاند سے۔ تو علماء حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر کوئی وقت ایک ہی وقت رہے گا ہمیشہ، ایک سہانا اور ٹھنڈا وقت جو فجر کے بعد کا وقت ہوگا، جب اشراق کے وقت کا کہ جو روشنی بھی آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے، روشنی بھی ہے، ادھر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، ایک بہترین سما اللہ تعالیٰ ایک ہمیشہ کے لیے رکھ دے گا۔ یہ عصر سے کے بعد مغرب سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے ٹھنڈا سما، وہ ایک ہی سما ہمیشہ رہے گا۔ وہاں پر دھوپ تیز ہو رہی ہے، پھر ہلکی ہو رہی ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے، یہ سب موسم وہاں پر نہیں رہیں گے، کیونکہ سورج ہی نہیں ہے، چاند ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو سب کیا ہے، قیامت کے وقت میں سب کو لپیٹ دیا جائے گا، سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو جنت میں ایک ہی سما رہے گا، بہترین سہانا سما وہاں پر جنت میں رہے گا وہاں پر۔ تو یہ کہا جا رہا ہے یہ سب دنیا میں ہم نے جو بنایا ہے، یہ کیوں بنایا ہے دنیا میں؟ اسی وجہ سے بنایا ہے تاکہ لوگوں کا نظام حیات آسانی سے چل سکے، وہ اپنے اوقات کو مقرر کر کے اوقات کو اپنے پورے
اپنے کاموں کے لیے کچھ وقت کو، آرام کے لیے کچھ وقت کو، کھانے پینے کے لیے کچھ اوقات کو اپنے وہ متعین کر سکے، اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ اوقات کا نظام بنانے کے لیے سورج اور چاند کو رکھا ہے یہاں پر۔ تو والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب مخلوق ہے، اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق، آسمان مخلوق، سورج مخلوق، چاند، ستارے سب مخلوق ہے، لیکن ان مخلوقات میں بھی بعض مخلوقات ایسے ہیں کہ جو فیض رساں ہیں، فیض پہنچانے والے ہیں، بعض مخلوق ایسے ہیں وہ ان سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، بعض مخلوق فیض پہنچاتے ہیں اور بعض مخلوق ایسی ہے ان سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ سورج کیا کر رہا ہے؟ سورج یہ لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ روشنی پھیلانا، روشنی پہنچانا، یہ لوگوں کو یہ سورج کا کام ہے اس کے اندر۔ اب رہا کہ چاند بھی رات میں روشنی پہنچاتا ہے لوگوں کو، لیکن چاند کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہے، چاند بھی سورج سے روشنی لے کر وہ دنیا میں کیا کرتا ہے، رات کے وقت میں چاندنی کو پھیلاتا ہے اس کے اندر۔ تو بعض مخلوقات اس کے اندر فیض پہنچانے والے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بارش کو بنایا، بارش فیض پہنچانے والی ہوتی ہے، بارش سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے اس کے اندر، سورج سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، بارش سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بعض چیزیں اس کے اندر فیض پہنچانے کے لیے اللہ نے بنائی اور بعض مخلوقات کو فیض حاصل کرنے کے لیے بنایا۔ زمین کو بھی اللہ نے بنایا تو زمین سے بھی فیض رساں بنایا، فیض پہنچانے والی، کہ یہ زمین بھی آپ کو فیض پہنچا رہی ہے کہ زمین کے اندر آپ کاشتکاری کرتے ہیں تو آپ کو ہمہ اقسام کے وہاں پر وہ پھل اور پھول اور غذائیں اور اناج وغیرہ مہیا کرتی ہے، یہ فیض پہنچا رہی ہے۔ آسمان اور سورج سے روشنی مل رہی ہے، بارش سے زمین نرم ہو رہی ہے، تو زمین سے کیا ہو رہا ہے، اناج اور غلہ وغیرہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو بعض مخلوق فیض پہنچانے کے لیے ہے اور انسان ان سب سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن انسانوں میں جو کامل اور اکمل ذات ہوتے ہیں، وہ ذاتیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں فیض پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام ہیں کہ یہ دنیا میں آتے ہیں تو کسی سے فیض لینے کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ اپنے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام، انبیاء علیہ السلام کا یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ دنیا میں وہ جب بھی آئے ہیں وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، فیض پہنچانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے آقا حضور علیہ السلام، ہر نبی کا فیض اپنے زمانے میں رہا، اپنے خطے میں رہا، اپنے علاقے میں رہا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فیض ہر زمانے میں، ہر خطے میں، ہر مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام کا فیض جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر فیض پہنچانے والا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑھ کر اگر فیض اور فائدہ پہنچانے والی اگر ذات ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے، کہ ابھی کائنات کا وجود نہیں ہوا تھا، اس وقت سے حضور فیض پہنچا رہے ہیں، اور حضور کی تشریف آوری کے بعد سے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی فیض آپ کا جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ سب سے بڑے فیض رساں اگر کوئی ہے تو وہ حضور کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ تو مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے جب یہ سب چیزیں بنائی، پیدا کی، زمین، سورج اور ستارے، الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے پیدائش ہے اور اسی کے لیے حکم ہے، یعنی خالق بھی ان چیزوں کا وہی ہے۔ جب خالق ہے تمام کائنات کا تو پھر امر یعنی حکم دینا اور لوگوں کو اپنے آرڈرز دینا بھی یہ اسی کے اختیار میں اور اسی کا حق ہے۔ جو خالق ہوتا ہے وہی آرڈرز دے سکتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہی آرڈر دیتا ہے۔ تو خلق اور امر اسی کے ذمے ہیں، اسی کے لائق ہے کہ خلق جب اس نے کیا ہے تو اب بندوں کو وہ حکم دے رہا ہے کہ اے بندو تم ایسا کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تو وہ ہمارا خالق اور مولا ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے حکم اور آرڈرز کو فالو کرنا اور اس کو ماننا۔
لہ الخلق والامر، امر یعنی آرڈرز، اللہ تعالیٰ آرڈر بھی دیتا ہے کیونکہ خالق ہے، تو جو پیدا کیا ہے اور پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد تمہارا رب بھی ہے، پرورش بھی کرتا ہے، تو جس کے تم کھاتے ہیں، جس کا کہے پیتے ہیں، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ الا لہ الخلق والامر، اب یہاں پر مفسر نے یہ بھی کہا کہ عالم خلق بھی اسی سے ہے، عالم امر بھی اسی سے ہے، یعنی کہ عالم ارواح ہو یا عالم کیا ہے برزخ ہو، ہر عالم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے انسان عالم ارواح میں تھا، تو وہ بھی اللہ عالم ارواح کو بنانے والا وہی ذات ہے، دنیا بنایا وہی ذات ہے، دنیا سے انسان جب مر جاتا ہے عالم برزخ میں جاتا ہے تو وہ عالم برزخ کا بنانے والا بھی وہی ہے، پھر اس کا عالم آخرت ہوگا، یہ سب تمام عوالم کا بنانے والا وہی ہے۔ تو الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ جب اتنے اس کی صفات ہے، اتنے کمالات ہے، اس کی اتنے احسانات ہے، تو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ تبارک اللہ، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، مبارک ذات ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، اور ہر عالم پر اس کی ربوبیت چھائی ہوئی ہے۔ تبارک اللہ، اللہ کی ذات برکت والی ہے، اللہ کی ذات مبارک ہے تو برکت والی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات بھی برکت والی ہے، اللہ کا نام بھی برکت والا ہے، کہ اللہ کا نام جب کسی مقام پر لیا جاتا ہے اور کسی چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ شے بھی برکت والی بن جاتی ہے۔ آپ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں تو کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ پینے والی کوئی چیز پیتے ہیں، وہ پینے والی مشروب وہ شے آپ کے لیے شفا بن جاتی ہے، آپ کے لیے نقصان رساں ہونے سے وہ آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کا نام جب لے کر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں مدد فرماتے ہیں۔ ایسی برکت والا ذات بھی ہے، ایسا برکت والا نام ہے اللہ کا کہ جہاں یہ اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں برکت ہی برکت رہے گی۔ ذات اور نام ہی برکت والے نہیں بلکہ نام جہاں لیا جاتا ہے، جس پر نام لیا جاتا ہے وہ شے برکت والی بنتی جاتی ہے۔ اتنی بابرکت اللہ کا نام ہے، تبارک اللہ رب العالمین۔ اس وجہ سے کیا کہا گیا کہ تم لوگوں کہ ہر اہم کام میں اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کیا کرو۔ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ، اچھا کام کوئی کر رہے ہو تو تم اچھے کام سے پہلے اللہ کا نام لے کر کام کیا کرو، وہ کام میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گا اس کے اندر۔ تو ہر اچھے کام میں، یہ تمہارے جائز کام میں تمہارے لیے، اسی وجہ سے کہا گیا گھر سے باہر نکلو تو اللہ کا نام لے کر دعا پڑھ کر نکلو تاکہ تمہارے لیے باہر نکلنے کے بعد تمام باہر کے کام کاج تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر جاؤ تاکہ گھر میں امن و امان باقی رہ سکے اور گھر کا ہے یہ سکون تمہارے لیے باقی رہ سکے۔ اس کے اندر ہر مقام پر اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کی ذات برکت والی ہے، تبارک اللہ رب العالمین، کہ اللہ اتنا برکت والا ہے کہ اس کا نام بھی جس مقام پر لیا جاتا ہے وہ شے کو برکت والا بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ادعوا ربکم، جب یہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور نعمتیں کرنے والا بھی ہے، اس کی ذات بابرکت بھی ہے، تو پھر اب تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ رب کو کے سامنے گڑ گڑانے سے، رب کو پکارنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے بن رہی ہے، رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی ہے؟ ادعو، پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے، اور تضرعا و خفیہ، کس طرح دعا کرو؟ رب کو اپنے سامنے گڑ گڑاؤ۔ تضرع کے معنی ہوتے ہیں گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اپنے آپ کو یہ کمتر قرار دے کر رب کو اعلیٰ قرار دے کر رب سے دعا مانگنا، یہ ہے تضرع کے معنی ہے۔ ادعوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، اے مخلوق، تم تمام کائنات کی ہر شے جب اللہ کی مخلوق ہے، اور اے انسان تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے رب کو پکارو ہر موقع پر۔ ادعو، اب یہاں ادعو کے معنی پکارنے کے بھی ہے، ادعو کے معنی عبادت کے بھی ہے یہاں پر، کہ عبادت کرو تو رب کی کرو، اور جب مانگو
کوئی چیز تم کو حاصل کرنا ہے تو مانگو تو اپنے رب سے مانگا کرو، ادعو ربکم، کیسے مانگو؟ تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر مانگو، خفیہ پوشیدہ طور پر مانگو، لوگوں کے سامنے ممکن ہے کہ ریاکاری کا اندیشہ آ سکتا ہے، تنہائی میں مانگو، چھپ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جب انسان تنہائی میں جا کر رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے رب سے مانگا کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ارے عاجزی، انکساری، یہ اپنے آپ کی پستی کو ظاہر کرنا رب کے سامنے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ امنڈ کر بندے کے پاس آ جایا کرتی ہے اس کے اندر، اور اکڑنے والے اور یہ تکبر کرنے والے کے پاس رحمت اللہ کی نہیں آتی، بلکہ عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کی اپنی پستی کا اظہار کرنے والے کو آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی ہے، تو پانی کسی مقام سے بہتا ہے تو بارش کا پانی اوپر کی طرف جاتا ہے یا نیچے کی طرف آتا ہے؟ نیچے کی طرف آتا ہے، تو پستی کی طرف پانی آتا ہے۔ تو جس طرح پانی پستی کی طرف آتا ہے، اسی طرح بندہ اپنی پستی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو رب کی رحمت امنڈ کر اس کی طرف آتی ہے۔ وہاں نیچے کی طرف بارش کا پانی نیچے آتا ہے اور بندہ اپنے آپ کو نیچا ظاہر کر کے رب سے دعا کرتا ہے تو رب کی رحمت اس کے پاس آنے لگتی ہے۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اب رہا کہ یہاں پر پوشیدہ طور پر مانگنے کے لیے بولا گیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں بعض عبادات ایسے ہیں کہ جن کا سب کے سامنے علل اعلان کھلم کھلا کرنا وہ ضروری ہے، جیسا کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھنا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں کہے دکھا کے نماز نہیں پڑھتا، میں گھر میں پڑھ رہا ہوں اس راستے میں، تو یہ غلط ہے۔ اس کا 5 وقتہ نماز جماعت سے پڑھنا، مسجد میں آ کے پڑھنا، سب کے ساتھ پڑھنا، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس کے اندر یہاں پر اب آپ میں پوشیدہ پڑھ کے میں دکھانا نہیں ہے میرے کو نماز پڑھنا پڑے، تو اس کا یہ نظریہ، اس کا یہ رائے اس کی بالکل غلط سمجھی جائے گی۔ یہاں جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ علل اعلان کھلم کھلا کرنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں اس کے اندر۔ تو یہاں پر اب خفیہ اور پوشیدہ نہیں، بلکہ ایسی عبادات جو نفل ہوتی ہے، زائد عبادات، وہ نفل عبادات کو آپ تنہائی میں کرنا یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تہجد کی نماز ہے، رات کی نمازیں ہیں، صلاۃ اللیل ہے، اور اسی طرح خیرات کرنا ہے۔ زکوٰۃ کو بھی علماء نے کہا کہ زکوٰۃ کو بھی آپ گائے ظاہر کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اگر اس کے اندر آپ کا ریاکاری کا مقصد نہیں ہے، لیکن خیرات جو ہوتا ہے صدقات وغیرہ، اس کو پوشیدہ طور پر دینا یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ حدیث میں کیا آیا ہے کہ تمہارے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے، ایسا خرچ کیا کرو۔ تو اس سے مراد نفل خیرات، نفل صدقہ، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں، کسی کا تعاون کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر دیا کرو اس کے اندر۔ لیکن ہاں اگر خیرات میں بھی، زکوٰۃ میں بھی اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ خیرات اگر آپ بتا کے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دینے سے دوسرے کو ترغیب ہو، دوسرے کو بھی وہ خیرات کرنے کا یہ کیا جذبہ پیدا ہو اس کے اندر، تو اگر اس لحاظ سے اگر کیا جائے خیرات، تو علماء نے فرمایا کہ یہ بھی بہتر ہے۔ جیسا مثال کے طور پر اب مساجد کے لیے کسی نے کوئی چندہ دے دیا، اب اعلان کر دیا جاتا ہے، تو یہ اعلان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر اعلان اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے اعلان کو سن کر دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور دوسرے بھی وہ مسجد کے لیے تعاون کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو ایسا اگر یہ اچھی نیت سے اگر اعلان کیا جا رہا ہے تو وہ اعلان بھی صحیح ہے اور جائز ہے۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، یہ ورا جا رہا ہے انہ لا یحب المعتدین تضرعا وخفیہ، اور یہ بھی کہا گیا ساتھ میں کہ انسان کو چاہیے کہ ایک تضرع کے معنی یہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے رب سے پکارو، رب کو دعا کرو تو یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سنے گا۔ اور خفیہ خوف بھی آپ کے دامن گیر رہے ہمیشہ کہ ممکن ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ رد بھی کر دے، یہ بھی ہو سکے۔ تو دونوں کو یعنی خوف اور رجا دونوں کے درمیان میں رہ کر دعا کیا کرو۔
ایک ہاتھ میں اللہ کا ڈر خوف رہے، دوسرے ہاتھ میں رب کی رجا اور امید رہے اس کے اندر، یعنی ادھر اللہ سے ڈرو بھی اور دوسرے طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار بھی بنو۔ ایسا نہیں کہ امید اتنی بن گئی ہے کہ خوف و ڈر ختم ہو جائے، یہ بھی غلط ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کر، اللہ کریم بول کر ہر گناہ کرتے جا رہے ہیں، بول رہے کہ اللہ کریم، یہ بالکل یہ گمراہی کی علامت ہے۔ یا اتنا خوف اور اتنا ڈر ہو رہا ہے کہ ہر معاملے میں کہ میری دعا اللہ قبول کرتا ہے، کہ نمازیں پڑھاؤں ہو، نمازیں میرے قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی کہ فلاں ہو رہی کہ ہر معاملے میں یہ خوف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اتنا انتہائی زیادہ نا امید ہو کر اللہ سے خوف کھانا، نا امیدی بھی کفر میں آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو انسان کو بیلنس میں رہنا چاہیے، ادھر اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے اوپر عدل سے خوف کھانا، فضل سے امیدوار ہونا کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا تو میں پکڑا جاؤں گا، فضل کرا تو میں چھڑ جاؤں گا، یہ امید لگا کے اللہ سے کہا ہے دعا کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے ہمیشہ اس کے ساتھ معاملہ کرنا۔ تو عدل کیوں؟ عدل اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرے گا تو انسان بچنا مشکل ہے۔ حدیث میں آیا کہ اذا حسب عذب، بندے سے عدل و انصاف پورا زندگی بھر کا لیا جائے تو پھر انہیں کسی نہ کسی مقام پر پکڑ جاتا، لاکھ گنے نیکوکار ہوں گا، کسی نہ کسی مقام پر پکڑا جاتا۔ پھر تو معلوم ہوا کہ اللہ کا عدل ہم کو دیکھا جائے تو عدل سے ہم بچ نہیں سکتے، اللہ کے فضل سے بچ سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو ہمیشہ عدل سے ڈرتے رہنا اور فضل کے امیدوار رہنا، اسی کے بارے میں بڑھا جا رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کہ حد سے آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ تم دعا کرو لیکن ایسی دعائیں کر رہے ہیں کہ اپنی حد میں حد سے آگے بڑھ کے دعا کر رہے ہیں اس کے اندر، تو یہ ایسی دعاؤں کو کرنے والوں کو، ایسی حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے نبی بنا دے، نعوذ باللہ، مجھے رسول بنا دے، میرے پر وحی نازل فرما، یہ دعا ہونے والی نہیں ہے اس کے اندر، یہ حد سے آگے بڑھی ہوئی دعا ہے اس کے اندر۔ اے اللہ مجھے کیا ہے پورے کائنات کا بادشاہ بنا دے، مجھے فلاں بنا دے، جو حد میں اپنی حد سے آگے بڑھ کر دعا کر رہے ہیں، تو ایسی دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح جنت کی کسی خاص موتی کا محل مجھے دلا دے، مجھے جنت کے زمرد کا محل مجھے دلا، وہ حدیثوں میں آیا ہے کہ کیا ہے وہاں پر اعلیٰ قسم کی موتیوں کا محل ہوتا، وہ محل مجھے عطا فرما۔ اس قسم کا کہ اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رب سے دعا کرنی چاہیے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مقام بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک گز برابر بھی جنت میں جگہ مل گئی تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اس کے اندر۔ ایک گز برابر ٹھہرنے کو جگہ مل جائے، خالی ٹھہرنے کو جگہ مل جائے تو دنیا اور ما فیہا، دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے وہ چیز اس کے اندر۔ اب تم جنت بھی نہیں بلکہ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ محل مانگ رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو ہے کیا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے اندر۔ تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو حد سے آگے بڑھانا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو تم زمین میں فساد برپا مت کرو، بعد اصلاحها، زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد انبیاء علیہ السلام آ کر زمین کا اصلاح کر دیے ہیں اور زمین والوں کی اصلاح کر چکے ہیں، تو اب تم اب اس کے اندر بگاڑ اور فساد مت پیدا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت برپا کرو، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد۔ اب اس فساد کیا ہوتا ہے؟ تو فساد ایک انسان کی برائیوں گناہوں کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ انسان جتنا گناہ کرے گا گناہوں کی وجہ سے زمین کا نظام بگڑ جائے گا اور زمین کی پیداوار رک جائے گی، آسمانی اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو زمین کو مت بگاڑو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تو زمین کیسے بگڑتی ہے؟ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ یہ جو بگاڑ یہ بر و بحر میں ہو رہا ہے انسان کے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو تم گناہوں کی زندگی کو چھوڑ ڈالو، اور کہ ایک دوسرے کے ساتھ، اب جیسے کہ آیا حدیثوں میں آیا کے اندر کہ جہاں پر زنا جب بڑھ جاتا ہے تو بیماریوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر گناہ کے لیے یہ بولا جا رہا ہے اس کے اندر ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے
تو رزق کی برکتیں ختم کر دی جاتی ہے۔ تو ہر گناہ کے اندر بے برکتی ہے، ہر گناہ کے اندر نحوست ہے، ہر گناہ زمین میں بگاڑ کو پیدا کرتی ہے۔ تو تم زمین میں فساد مت برپا کرو کے معنی یہ ہوئے کہ تم زمین میں ایسے کام مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف ورزی، ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے کینہ کرنا، حسد کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملے کرنا جو نقصان کے در پہ ہو، ان کو کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں زمین میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگو۔ ڈرو بھی، امید بھی رکھو، خوف بھی کھاؤ، امید بھی رکھو، خوف بھی ہو، طمع بھی ہو، امید بھی ہو اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہی چیزیں، اور یہی بھی بتایا گیا حدیث میں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے خوف اور رجا کے درمیان والی چیز کا، کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں خوف ہو، ایک ہاتھ میں رجا ہو، تو یہی آپ کا راستہ، یہ احتیاط والا راستہ ہے، آپ کو یہ نجات دلانے والا راستہ ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت یہ قریب ہے کس سے؟ احسان کرنے والوں سے، محسنین سے۔ اب محسنین کے معنی یہ ہے کہ احسان کرنا، یہ عام لفظ ہے، یہ نیکی کرنے والے کو بھی محسن بولتے ہیں، خیر خیرات کرنے والے کو بھی محسن بولتے ہیں، ہر اچھا کام کرنے والے کو بھی محسن بولتے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے فرمایا کہ ہر اچھائی کا بدلہ اچھا ہوتا ہے۔ تم اچھا کرو، تمہارے ساتھ اچھا کیا جائے گا، تم کسی کا بھلا چاہو، تمہارا بھلا ہوگا۔ تو یہاں پر محسن کے معنی یہی ہے، تم اچھے کام کرو گے تو یقیناً تمہارے اچھے کام کے ساتھ بھی اور اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب، اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ یہ نیک کام کے بھی قریب ہے، نیک کام کرنے والوں کی بھی قریب ہے۔ تو ان رحمت اللہ، کہ اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اچھائی کے کاموں کو اختیار کرو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت تمہارے سے وابستہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے تم کو سرفراز فرمائے گا۔ وآخر دعوانا رب العالمین، ربنا